हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। निगरान हुकूमत ने 4 अरब जारी कर दिए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में छाती के कैंसर के इलाज की सहूलियत देने का फैसला। आउटसोर्सिंग के जरिए मेमोग्राफी सर्विसेज मिलेंगी, जबकि 40 करोड़ खर्च का तखमीना लगाया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 4 अरब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से खवातीन में छाती के सरतान की बरवक्त तशखीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल मौसर बनाने का फैसला किया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 4 अरब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से खवातीन में छाती के सरतान की बरवक्त तशखीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल मौसर बनाने का फैसला किया गया है। सूबे भर के तमाम टीचिंग हस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए मेमोग्राफी की सहूलत दी जाएगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से आउटसोर्सिंग के जरिए मेमोग्राफी सर्विसेज मुहैया करने का मंसूबा बनाया गया है। 40 करोड़ रुपए से सूबे के तमाम टीचिंग हस्पतालों में आउटसोर्सिंग के जरिए मेमोग्राफी सहूलत दी जाएगी। मंसूबे के तहत खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाएगा ताकि बरवक्त तशखीस हो सके और इलाज फराहम किया जा सके। दाता दरबार हॉल का एयर कंडीशन सिस्टम लगाने की मंजूरी। दरबार की तोसी के लिए मजीद 4 कनाल जगह खरीदी जाएगी। अंदरूनी तज़ीनो आराइश की जाएगी। कैबिनेट कमेटी ने 364 मिलियन रुपए मंजूर कर लिए। पंजाब हुकूमत ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए दाता दरबार हॉल में एयर कंडीशन सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तोसी के लिए मजीद 4 कनाल जगह खरीदने की मंजूरी भी दी गई है। दाता साहब दरबार की अंदरूनी ताज़ीनो आराइश करने की मंजूरी भी दी गई है। काबीना कमेटी ने दाता दरबार की मज़कूरा मंसूबों के लिए 364 मिलियन रुपए की मंजूरी दी है। लाहौर के 4 मेगा मंसूबों के लिए 10 अरब दरकार। LDA ने हुकूमत से फौरी फंड तलब कर लिए। बाबू साबू एक्सेस कॉरिडोर के लिए 8 अरब 78 करोड़ दरकार हैं। सेंटर पॉइंट से मेन बुलेवार्ड सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए 1 अरब 43 करोड़ तलब किए गए हैं। LDA को ADP में शामिल मेगा प्रोजेक्ट्स की अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। LDA की जानिब से बाबू साबू एक्सेस कॉरिडोर के लिए 8 अरब 75 करोड़ के फंड्स तलब कर लिए गए हैं। सेंटर पॉइंट से मेन बुलेवार्ड सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे के लिए 1 अरब 43 करोड़ और ख्वाजा अहमद हसन रोड बहार शाह रोड के लिए 70 करोड़ तलब किए गए हैं। फंड्स रवा माली साल में मंजूर ताहम जारी नहीं किए गए। मरासले के मुताबिक मंसूबों पर बरवक्त काम की तकमील के लिए फंड्स लाजिम हैं। गैस की कीमत में इजाफे की तैयारियां। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का कम अज कम बिल 1541 रुपए होगा। टैक्स अलग से शामिल। 6 HM क्यूब गैस इस्तेमाल पर बिल 1251 से बढ़कर 2445 पर चला जाएगा। 2053 वाला बिल 4499 कर दिया जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमत 801 रुपए से बढ़ाकर 1541 रुपए मुकर्रर की गई है। मज़कूरा गैस की कीमत मीटर रेंट और फिक्स्ड चार्जेस की बुनियाद पर मुकर्रर की गई है। 6 HM क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 1251 से बढ़ाकर 2445 किया जाएगा। 1 हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 2053 से बढ़ाकर 4499 रुपए। 1.5 HM क्यूब पर कीमत 8127 रुपए। 2 HM क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 13,616 रुपए। 3 हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 29,000 तक पहुंच जाएगा। 4000 हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल करने वालों का बिल 56,000, जबकि 4 HM क्यूब से ज्यादा गैस इस्तेमाल करने पर कीमत 71,000 रुपए हो जाएगी। दूसरी जानिब प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम से कम कीमत 645 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा 1,357 रुपए मुकर्रर की गई है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक 9 हेक्टामीटर क्यूब तक गैस इस्तेमाल करना होगी। 1 माह भी ज्यादा गैस इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लागू हो जाएगा। अब अगर बात की जाए डॉलर के हवाले से, डॉलर की पेशकदमी। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा 285 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 286 रुपए पर ट्रेड हुआ। यूरो 4 रुपये महंगा होकर 306 रुपए का हो गया। 92 पाउंड 8 रुपये 50 पैसे इजाफे से 355 पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा जबकि 285 रुपये पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होने से 286 रुपये पर ट्रेड हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात के लिए ग्रेडिंग फार्मूला तय। उम्मीदवारों को कम से कम 40% मार्क्स लेना होंगे।
تعلیمی بورڈز کم نمبرز پر 0 گریڈ دیں گے، ایسے طلبہ فیل تصور ہوں گے۔ امتحانات کا آغاز 2024 سے ہوگا، پہلے مرحلے میں نہم اور 11ویں کا امتحان لیا جائے گا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحان کے لیے گریڈنگ فارمولا طے کر لیا گیا ہے۔ امیدواروں کے لیے پاسنگ مارکس 40% مقرر کیے گئے ہیں۔ 40% سے کم نمبر والے بچوں کا 0 گریڈ ہوگا اور انہیں فیل تصور کیا جائے گا۔ گریڈنگ فارمولا کے تحت پہلے مرحلے میں صرف نہم اور 11ویں جماعت کا امتحان لیا جائے گا۔ گریڈنگ سسٹم کے تحت امتحانات کا آغاز سال 2024 سے کیا جائے گا۔ CGPA کے 5 اسکیل رکھے جائیں گے۔ 95 سے 100% نمبرز پر 5 GPA ملے گا اور گریڈ AA ہوگا۔ 90 سے 94% نمبرز پر 4.7 GPA ملے گا اور گریڈ A+ ہوگا۔ 85 سے 89% نمبرز پر 4.3 GPA ملے گا اور گریڈ A دیا جائے گا۔ 80 سے 84% نمبرز پر 4 GPA ملے گا اور گریڈ BB+ ہوگا۔ 75 سے 69% نمبرز پر 3.7 GPA ملے گا اور گریڈ B+ ہوگا۔ 70 سے 74% نمبرز پر 3.4 GPA اور B گریڈ ملے گا۔ تعلیمی بورڈز کے لیے گریڈنگ فارمولا جاری کر دیا گیا۔ سگریٹ فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ لاہور میں 8800 دکانداروں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ چھوٹی دکانوں سے 1000، بڑی دکانوں سے 50,000 روپے تک ٹیکس لیا جائے گا۔ ایک ملازم رکھنے والے دکاندار کی فیس 5000، جبکہ 5 ملازم رکھنے والے دکاندار کو 50,000 فیس بھرنا ہوگی۔ محکمہ ایکسائز حکام کے مطابق 65 سال بعد 10 روپے سے لائسنس فیس سے بڑھا کر 1000 سے 50,000 روپے تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمباکو سے بنی اشیاء فروخت کرنے والے ہاکر کو 1000 فیس دینا ہوگی۔ ایک ملازم رکھنے والے دکاندار کو 5000 روپے فیس دینا ہوگی۔ 2 ملازم رکھنے والے دکاندار کو 10,000 روپے فیس دینا ہوگی۔ 5 ملازم رکھنے والے دکاندار کو 50,000 روپے فیس دینا ہوگی۔ سگریٹ اور لیکوڈ فروخت کرنے والوں کو لائسنس کے لیے 50,000 روپے دینا ہوگا۔ محکمہ ایکسائز نے ٹیکس وصولی کے لیے اسمبلی حکومت کو بھجوا دی۔ تمباکو فروخت کرنے والوں سے ٹیکس وصولی سے سالانہ 70 کروڑ روپے حاصل ہوں گے۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے لاہور میں 8800 سمیت پنجاب بھر کے 2.25 لاکھ ہاکر دکانداروں کا ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے۔ صبح بھر میں اقبال ڈے کی عام تعطیل ہوگی۔ پنجاب حکومت نے 9 نومبر کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صبح بھر میں اقبال ڈے کی عام تعطیل ہوگی۔ 9 نومبر بروز جمعرات کو تمام تعلیمی ادارے، ہسپتال اور دفاتر بند ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے 9 نومبر کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ صبح بھر میں اقبال ڈے کی عام تعطیل کے حوالے سے پنجاب حکومت نے 9 نومبر کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جبکہ صبح بھر میں اقبال ڈے کی عام تعطیل ہوگی۔ 9 نومبر بروز جمعرات کو تمام تعلیمی ادارے، ہسپتال اور دفاتر بند ہوں گے۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا دورہ۔ جناح ہسپتال میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے متعلق CNW سے تفصیلی بریفنگ لی۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا 15 روز میں ایمرجنسی کو فعال کرنے کا حکم دیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز کا نرسز کے لیے کیفیٹیریا بنانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے 1 ارب روپے کی ری ویمپنگ کا بجٹ جناح ہاسپٹل کو دیا تھا۔ ہم نے اس کی پوری پلاننگز IDAP اور CNW کے ساتھ مل کے کی۔ ان میں بیسک یہ تھا کہ اس ہاسپٹل میں بہت زیادہ سیپیج کا پرابلم تھا۔ ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیا کہ وہ سیپیج کا پرابلم، چھت کی واٹر پروفنگ تو میں نے 4 سال پہلے ہی ختم کر دی تھی، میں نے ابھی آپ کو پریزنٹ کیا۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر فلور کے اوپر ٹوائلٹس بن گئے اور اس کا سیوریج کا کوئی نکاس نہیں ہے۔ ہر فلور پہ ایئر کنڈیشننگ لگ گئی ہے، جیسے جیسے لوگوں کو ضرورت پڑی انہوں نے AC لگا دی ہے، اس کا بھی کوئی نکاس نہیں ہے، اس کا پانی بھی فلور، اور وہ جو ہے وہ رستہ ہے نچلے فلور کے اوپر۔ تو میں نے پورا 4 بلاکس میں ہاسپٹل ڈیوائیڈڈ ہے، اس کو میں نے 4 ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیا، اور 1 بلاک جو ہے اس کو پورا کا پورا آج حوالے کیا CNW کو کہ 4تھے فلور سے لے کے، جس کی چھت میں پہلے ہی واٹر پروف کر چکا ہوں، تو 4تھے سے لے کے گراؤنڈ فلور تک وہ پورا کا پورا ایک ہاسپٹل کا پورا بلاک ہم CNW کے حوالے صبح سے کر رہے ہیں، تاکہ وہ پورے ایک بلاک کو جو ہے وہ کمپلیٹ مکمل کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اس سے پہلے IDAP نے ایک رپورٹ دی تھی کہ شاید یہ اسپتال کسی صورت میں اس کو ریوائیو نہیں کیا رہا تھا۔ میں نے اس بات کو پروف کیا کہ الحمدللہ جو ہے یہ ایک ایسٹ ہے ملک کا، اور اس ایسٹ کو ہم نے ری ویمپ کرنا ہے اور پاکستان کا بہترین ہاسپٹل بنانا ہے۔ اور جب ہم اتنا ایک فلور کر کے گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کام کر رہی تھی، تو میں نے جو ہے چیف منسٹر صاحب نے جو ہمیں اعتماد اور جو ہمارے پہ بھروسہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بھروسے پہ پورا اترتے ہوئے 3 مہینے کے اندر وہ پورا ایک بلاک جس میں 4 فلورز
موجود ہیں، جس میں پیڈس بھی ہے، جس میں گائنی بھی ہے، جس میں سرجیکل بھی ہے، جس میں میڈیسن بھی ہے، اس کے تمام کے 2 یونٹس وہ جو ہے مکمل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایمرجنسی ہم تقریباً کام مکمل کر چکے ہیں۔ ایمرجنسی کے اندر VRF ہم چاہتے تھے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی لگے ایئر کنڈیشننگ کی، تاکہ ہمارا انرجی بل بھی کم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین سسٹم بھی انسٹال ہو۔ اس VRF کا ٹینڈر بھی کھل گیا، انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ 15 دن کے اندر اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو ایمرجنسی ہم فعال کرنا چاہتے ہیں نومبر کے مہینے میں۔ باقی 4 بلاکس ہیں ہاسپٹل کے، 1 بلاک ہم 90 کے دن کے اندر جو چیف منسٹر صاحب نے ہمیں 1 ارب کا بجٹ دیا۔ ڈینگی کے حملوں میں ریزی بخار میں تبتے مزید 2 افراد جان کی بازیہار گئے۔ 64 سالہ خالد محمود اور 78 سالہ جمیلہ بی بی دم توڑ گئے۔ شہر میں 85 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ 27 مقامات سے لاروا بھی برآمد ہوا ہے۔ ڈینگی وائرس کی شدت میں تاحال کمی نہیں آئی۔ ڈینگی بخار میں مبتلا 64 سالہ خالد محمود اور 78 سالہ جمیلہ بی بی زندگی کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 85 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی بخار میں مبتلا 129 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ مچھروں کی افزائش بھی تھم نہ سکی اور شہر کے مزید 27 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا، جسے تلف کر دیا گیا۔ نادرا کی جانب سے سرکاری دستاویزات اور شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کر لی گئی۔ کسی بھی شخص کے شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے والدین اور خونی رشتے کی تصدیق لازم قرار دے دی گئی ہے۔ نادرا کی جانب سے سرکاری دستاویزات اور شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے۔ اب تمام تر سرکاری دستاویزات کی پروسیسنگ کے دوران تصدیق کا عمل صاف اور شفاف بنایا جائے گا اور کسی بھی شخص کے شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے والدین اور خونی رشتہ دار کی تصدیق لازم ہوگی۔ سرکاری دستاویزات کی تیاری کے دوران والدین اور خونی رشتہ داروں کی بائیو میٹرک تصدیق لازم قرار دے دی گئی ہے اور سرکاری دستاویزات اور شناختی کارڈ کی تیاری کے حوالے سے SMS کے ذریعے خاندان کے سربراہ کو مطلع کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ کسی کے ذاتی ڈیٹا تک اب غیر قانونی طریقے سے رسائی بھی ممکن نہیں ہو سکے گی اور ڈیٹا تک رسائی کے لیے 2 مراحل میں تصدیق اور داخلی نگرانی کا بہتر نظام تشکیل دینے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران کی نااہلی پینشن کیسز آن لائن کرنے کا منصوبہ 1.5 سال بعد بھی مکمل نہ کیا جا سکا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران کی نااہلی کے باعث پینشن کیسز آن لائن کرنے کا منصوبہ 1.5 سال بعد بھی التوا کا شکار ہے۔ سابقہ دور حکومت میں پنجاب بھر کے 3.5 لاکھ اساتذہ کے کیسز کو آن لائن کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ 1.5 سال بعد صرف 5 اضلاع کے کیسز ہی آن لائن ہو سکے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ابتدائی طور پر صرف 5 اضلاع میں آن لائن پینشن نظام نافذ کیا ہے۔ اٹک، گجرانوالہ، منڈی بہاولدین، حافظ آباد اور بہاولپور میں پینشن کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ لیسکو کے مختلف علاقوں میں اربوں روپے کی بجلی چوری ہونے کے معاملے پر اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ سیکرٹری پاور ڈویژن نے لیسکو چیف سمیت تمام افسران کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ سیکرٹری پاور ڈویژن راشد لنگڑیال نے اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کے ہائی لائن لاسز اور زیادہ نقصانات والے فیڈرز کی تفصیلات طلب کر لی گئی، جبکہ ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کی صلاحیت کے مطابق نصب بجلی کے کنیکشنز کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔ سیکرٹری پاور ڈویژن نے لیسکو چیف شاہد حیدر، ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے اصغر، چیف انجینئر، سپرنٹینڈنگ انجینئرز اور ایکسین کو بھی اصلاحات طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر کی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ SHO غالب مارکیٹ کے پیش نہ ہونے پر CCPO کی طلبی کا معاملہ، عدالت نے DIG انویسٹیگیشن عمران کشور کو واپس بھجوا دیا۔ ہائی کورٹ نے مقدمہ نمبر غلط درج ہونے پر درست کروانے کا حکم دیتے ہوئے درخواست گزار کو پٹیشن واپس لے کر ترمیمی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری 2 وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ دینے کا معاملہ، ہائی کورٹ میں دوبارہ جسمانی ریمانڈ دینے کے خلاف سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے کوئی بھی وکیل پیش نہ ہوا۔ عدالت کا وکالت نامے پر دستخط کرنے والے 8 وکلاء میں سے کسی کے بھی پیش نہ ہونے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ محمد خان بھٹی کی پرنسپل سیکرٹری بھرتی کا کیس، اینٹی کرپشن کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی اور مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ راحت بیکری چوک پولیس کی گاڑی جلانے کا معاملہ، خدیجہ شاہ کی درخواست ضمانت، مقدمے کا ٹرائل شروع ہونے پر انسداد دہشت گردی کی ایڈمن جج کی عدالت میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔
PTI रहनुमा खदीजा शाह के खिलाफ इश्तियाल अंगेज ट्वीट का केस। मुलजिमा ने जमानत के लिए सेशन अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने FIA से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मॉडल टाउन में नून लीग का दफ्तर जलाने का केस। PTI रहनुमा एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 15 नवंबर तक तोसी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर ट्रायल के लिए तलबी के समन जारी कर दिए। 9 मई को मुस्लिम लीग नून के ऑफिस पर हमले केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सनम जावेद समेत 3 मुलजिमान की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर कल मजीद दलाइल तलब कर लिए। ज़्यादालू शहरियों को वर्गला कर गुर्दे निकाल कर बेचने वाला गिरोह के खिलाफ मुकदमे पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। सांदा पुलिस मुगवी लड़की को बाजियाब करवाने में नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट में मुगवी लड़की की बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इदरीस अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत का मुगवी लड़की की बाजियाबी के लिए मोहलत देते हुए पंजाब भर के तफ्तीशी अफसरान को जमीनियों के लिए 2 परत मुरतब करने का हुक्म। नाकिस सैंडल देने और पाँव जख्मी होने का मामला। शहरी ने जुनैद चप्पल इंडस्ट्रीज वापडा टाउन ब्रांच के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त गुजार के वकील को 27 नवंबर को तलब कर लिया। मजीद खबरें। नून लीग ने मिसाके जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड कौम के सामने है कि कैसे रेड कारपेट पर इस्तकबाल दिया गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगर इलेक्शन पहले की तरह हुए तो उंगली नवाज शरीफ की तरफ उठेगी। नवाज शरीफ साहब, आप आए हैं चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए। इससे पहले आपका भाई वजीर आजम पाकिस्तान था, आपका समधी वजीर खजाना था इसहाक डार, आपका अजीज बिजली का वजीर था, आपका एक और अजीज पेट्रोलियम और गैस का वजीर था।